الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کل کے حلقے میں گفتگو ہوئی تھی موضوع پر مسح کرنے کے تعلق سے۔ آج کے اس حلقہ میں گفتگو ہوگی پگڑی اور اس طرح سے پٹی جو انسان باندھ لیتا ہے کسی وجہ سے، اس پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح بناصیتہ وعلی العمامۃ والخفین، کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ نے اپنی پیشانی یعنی سر کے شروع کے حصے میں اور اس طرح سے پگڑی پر اور موزوں پر مسح کیا۔ اس حدیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ انسان اگر سر پر پگڑی باندھے ہوئے ہو اور لپیٹے ہوئے ہو تو وضو کے دوران اس پر مسح کر سکتا ہے، اس کو کھول کر سر پر مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح سے ٹھنڈی کے موسم میں اگر سخت سردی ہو اور عورت دوپٹہ استعمال کرتی ہو اور سر پر دوپٹہ اوڑھے ہوئے ہے تو بغیر ہٹائے اس پر مسح کر سکتی ہے۔ اس کا بھی جواز اور ثبوت ہے، علماء کرام کا اس سلسلے میں فتویٰ موجود ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے پٹی جو زخم کی وجہ سے یا کٹنے پھٹنے کی وجہ سے باندھ لی جاتی ہے، اس پر مسح کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ایک حدیث مروی ہے، لیکن وہ پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے، اس میں ضعف ہے اور علماء اہل حدیث نے اس پر کلام کیا ہے، اس لیے اس سے استدلال کرنا تو صحیح نہیں ہے۔ لیکن شریعت کے عموم سے یعنی وہ نصوص جن سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ دین آسان ہے اور شریعت اس لیے آئی ہے کہ حرج کو ختم کرے، ان سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ پٹیوں پر مسح کرنا جائز ہے اور درست ہے، بلکہ بعض حالات میں موزوں پر مسح کرنے سے اولیٰ ہے۔ تو پٹی بھی انسان اگر جسم کے کسی حصے میں باندھ لے تو اس پر وضو کے دوران مسح کر سکتا ہے، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت میں اس کا جواز اور گنجائش ہے۔ البتہ موزوں پر مسح کرنے اور پٹی پر مسح کرنے میں کچھ فرق ہے جس کو واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ موزہ انسان اس وقت اس پر مسح کر سکتا ہے جب وہ وضو کے بعد پہنا ہو، اگر بغیر وضو کو پہن لیا ہے تو اس پر مسح کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پٹی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ انسان پٹی باندھے ہو وضو کے بعد تب اس پر مسح کر سکتا ہے، اگر بغیر وضو کے پٹی باندھ لیا ہے تو مسح نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ موزوں پر مسح جو کیا جائے گا وہ حدث اصغر میں کیا جائے گا، یعنی ایسی چیز پیش آ جائے جس کی وجہ سے وضو ضروری ہو، حدث اکبر میں نہیں۔ لیکن پٹی پر جو مسح کیا جائے گا وہ حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں میں اس کا جواز ہے اور ثبوت ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ موزوں پر جو مسح کیا جائے گا تو اس کے اوپری حصے پر کیا جائے گا، بالائی حصے پر، لیکن پٹی پر جو مسح کیا جائے گا وہ پوری پٹی پر مسح کیا جائے گا، نیچے اوپر کی اس میں تفریق نہیں ہے، بلکہ جہاں تک پٹی بدھی ہوئی ہے پورے پر مسح کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ موزہ کے لیے جگہ متعین ہے اور وہ پیر ہے، انسان پیر میں موزہ پہن لے تو اس پر مسح کرے گا وضو کے وقت۔ اگر موزہ مان لیجئے وہ ہاتھ میں پہن لیتا تو اس پر مسح نہیں کر سکتا ہے، لیکن پٹی کے لیے جگہ متعین نہیں ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں پٹی باندھ دی جائے تو انسان غسل کے وقت بھی اور وضو کے وقت بھی اس پر مسح کر سکتا ہے اور اس کا جواز ہے، اس کی گنجائش ہے۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ پٹی جو باندھی جاتی ہے وہ کسی وجہ اور ضرورت کے تحت باندھی جاتی ہے، یعنی انسان کے جسم میں کہیں زخم ہو جائے یا کٹ جائے یا پھٹ جائے تو اس پر پلاسٹر اور پٹی باندھی جاتی ہے، پھر اس پر انسان مسح کرے گا۔ اگر کوئی وجہ نہ ہو ویسے ہی مسح کرنا چاہے باندھ کر کے رخصت کے لیے اور آسانی کے لیے تو اس کا جواز نہیں ہے۔ اور موزہ پہننے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ کوئی وجہ ہونی چاہیے، بلا وجہ بھی انسان اگر موزہ پہن لیتا ہے چاہے سردی میں چاہے گرمی میں تو اس پر مسح کرنا جائز ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی احکام سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔